طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، بنانے والا ہے، بگاڑنے والا ہے، زندگی کے نقشوں میں موت کو دینے والا، موت کے نقشوں میں زندگی کے فیصلے کرنے والا، وہ اتنی طاقت والا ہے کہ بادشاہ کو بھکاری بنا دے، بھکاری کو بادشاہ بنا دے، تخت و تاج پہ بیٹھے ہوئے کو گلیوں میں بھیک مانگنے کے لیے لگوا دے، گلی میں بھیک مانگنے والے کو تخت و تاج پہ بٹھا کے اس کو ملک کا مالک بنا دے، وہ اتنی طاقت والا ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، کہ وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، خالق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایک اکیلا ہے جو ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے میں کسی کی مدد کو اس نے طلب نہیں کیا، اور پیدا کرنے میں اس کو کسی سے اجازت لینی نہیں پڑی، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جیسے چاہے ویسے پیدا کر دیا، جس کو جب چاہے پیدا کر دیا، جہاں چاہے وہاں پیدا کر دیا۔ وہ طاقت والا اللہ اپنی تعریف اپنی شان میں خود کہتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کون ہے؟ ایک اکیلا کہ جس کی ذات کے اندر کسی کی شرکت نہیں ہے، لا الہ، کوئی دوسرا اللہ ہے ہی نہیں، ایک اکیلا، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے، اس کو موت نہیں آتی، اور موت سے پاک ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ ایسا اللہ ہے کہ اس کو نہ نیند آتی ہے، وہ نہ اونگتا ہے، اور نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ اس کا عرش ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ طاقت والا اللہ، قدرت والا اللہ، بنانے والا، بگاڑنے والا، وہ شرط رکھ رہا ہے، پہلی شرط کہ اگر میرے حق کو ادا کرنا ہے تو مجھ کو ایک ماننا پڑے گا۔ جانتی تو ساری دنیا ہے، ساری دنیا اللہ کو جانتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہ جانتا ہو، مگر مانتے بہت کم ہیں۔ اللہ اسی کی طرف کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ایک ماننا، یہ میرے حق کے ادا کرنے کی اولین شرط ہوگی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ ہمارا نہیں ہے۔ اس بات کا یقین دل کے اندر آ جانا، دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، مختصر زندگی کو دے کے بھیجا، اور وہ زندگی کب تک رہے گی کسی کو علم نہیں ہے۔ کائنات کو جب سے اللہ نے بنایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کا یقین موت کے اوپر ہے۔ کوئی انسان، کوئی آدمی موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، بہت سارے ایسے ہیں جو موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، میرے بندے، دنیا کی اس مختصر زندگی کے اندر تجھ کو میرا حق ادا کرنا ہے۔ وہ حق ہے میری توحید کا، میری طاقت کو اختیار، میری طاقت کو قبول کرنے کا، میری قدرت کے سامنے اپنی پیشانی کو، اپنی گردن کو جھکانا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ میں ایک اکیلا ہوں، تیری ذمہ داری ہے
میری بندگی کرنا، لا الہ الا انا فاعبدنی، ایک اکیلا اللہ ہوں، میری عبادت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حق ادا کرنا ہوا۔ اور کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اپنے اس کلمے کے ساتھ میں، اپنی توحید کے ساتھ میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی جوڑ دیا، اور پھر آگے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اب جا کے کلمہ مکمل ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا ٹکڑا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا دوسرا ٹکڑا نبی کی رسالت کا اقرار کرنا، ان دونوں کے اوپر جب ایمان ہوگا، ان دونوں کو جب زندگی کے اندر مانا جائے گا، اللہ کو ایک مانا جائے گا، نبی کی رسالت کو مانا جائے گا، جب جا کے مومن بن سکتا ہے بندہ، اس کے ایمان کے اندر کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمے کا جب تک اقرار نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ کے ہاں مومن شمار نہیں کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے سب سے پہلی جو شرط لگائی ہے وہ توحید کی شرط، دوسری شرط رسالت کی لگائی ہے کہ جب اللہ کو مانے گا، نبی کو مانے گا، اللہ کی مان کر چلے گا، نبی کی مان کر چلے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ موت کے وقت میں کلمہ میسر ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا حق ادا ہوا کہ پہلی شرط ایمان کی لگائی۔ الحمدللہ یہاں جو مجمع بیٹھا ہے، الحمدللہ سب کا سب مومن مسلمان ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بولو تو صحیح ہے نہیں؟ الحمدللہ مومن مسلمان ہے۔ کیا کلمہ پڑھ لینا نجات کے لیے کافی ہوگا؟ زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی شروع ہوتی ہے موت سے، اور موت جب بندے کو آتی ہے تو پھر اس کا دوسرا مرحلہ قبر کا، قبر کی ایک لمبی زندگی، اس زندگی کے بعد میں بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے والی زندگی، حشر کی زندگی، حساب و کتاب والی زندگی، پل صراط پر سے گزرنے والی زندگی، پھر جنت و جہنم کے فیصلوں والی زندگی، جنت والی زندگی یا تو جہنم والی زندگی، یہ موت کے بعد کے مراحل ہیں۔ ان مراحل میں کامیاب ہونے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پہ اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل دین دے کے بھیجا، ایسا دین کہ جس کے آنے سے پہلے کسی دین کو کمال میسر نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے اور جتنی قومیں آئیں، جتنی امتیں آئیں، اللہ نے کسی نبی کی امت کے بارے میں یا کسی نبی کے دین کے بارے میں اعلان نہیں کیا کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ ایک اکیلا دین ہے جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا۔ کہاں اعلان کیا؟ اپنے قرآن میں اعلان کیا، اور وہ قرآن کس کو دیا؟ نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنا کلام دیا، اور اس کلام کے اندر اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا، اور اس دین پہ جب چلو گے تو کامیابی تمہارا مقدر کر دی جائے گی۔ دین سے ہٹ کے زندگی کو گزارو گے تو پھر دنیا کے اندر بھی ناکام بنو گے، آخرت کے اندر بھی ناکام بنو گے۔ اور آگے کہا کہ میں نے اپنے نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، پورا کر دیا، اور میں تم سے تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ تو آج ہم مومن مسلمان ہیں، اس بات کا محاسبہ کریں، کیا ہم کو مومن اور مسلمان کہلانے کا حق ہے؟ نام ماشاءاللہ اچھے اچھے ہم نے رکھ لیے، کیا ہم نے اللہ کے حق کو ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی ذات کے اندر اپنی زندگی کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا کہ نہیں ٹھہرایا؟ نبی کے دین کا ہم نے کتنا پاس سے رکھا؟ نبی کے قرآن پہ چل کے ہم نے کتنا عمل کیا؟ اللہ کے حکموں کو کتنا پورا کیا؟ آج کی اس رات میں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، کلمہ پڑھ لیا، نام مسلمانوں کا رکھ لیا، کہیں جا کر کہیں سر کو جھکا رہا ہے، کسی کے سامنے اپنی زندگی کے مسائل کو پیش کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں پال کے باہر نکالا، تیری روٹی روزی کا انتظام کیا، موت تک پالوں گا، موت کے بعد قبر میں پالوں گا، قبر کے بعد حشر میں پالوں گا، جنت کے اندر بھی تجھے پالوں گا۔ مجھ جیسے کریم رب کو چھوڑ کے اپنے مسائل کو لے کے کہاں جا رہا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ جانے والے ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ یہ پوچھتا ہے میرے بندے، دنیا میں میں نے بھیجا تھا اور تجھ کو ایک کلمہ دیا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو نے اپنے عمل سے میری ذات کے اندر شرکت کروائی، تیرے دل کے اندر یقین پیدا ہو گیا کہ نعوذ باللہ میں اللہ کے خزانوں سے نہیں پلتا، میں دنیا کے کاروبار سے پلتا ہوں۔ تیرے دل کے اندر یقین آیا، اسباب کا، مسبب کا یقین تیری زندگی سے، تیرے دل سے نکل گیا۔ تو نے کامیابی کو دنیا کے طریقوں میں سمجھ لیا، تو نے میرے محبوب مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جنازے نکال دیے، اس کے قرآن کو اٹھا کے طاق میں ڈال دیا، اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ تو آج ایمان والو اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ کتنا ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، کتنا ناراض کیا ہے، کتنا نبی کے دین پہ چل کے ہم نے زندگی کو گزارا ہے، کتنا اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ کے ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ نبی کا حق ادا کیا، نہ کلمے کا حق ادا کیا، نہ توحید کا حق ادا کیا، نہ رسالت کا حق ادا کیا۔ بس یہ سوچتے زندگی گزر گئی کہ میں کامیاب کیسے بن جاؤں گا، میرے کوٹھے بنگلے کیسے بنائے جائیں گے، میں عہدیدار کیسے بنوں گا، میں ملک کا مالک کیسے بنوں گا۔ اللہ کہتا ہے عزتوں کے کمانے کے چکر میں میرے بندے تو اپنے آپ کو ذلیل کرتے جا رہا ہے۔ کیا عزت ہے تیری؟ اللہ کا سوال ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر جھوٹی عزتوں کو تلاش کر رہا ہے، اور جھوٹی عزتوں کے تلاش کے چکر میں مجھ سے اپنی دوری کو بڑھاتے جا رہا ہے۔ تجھے کبھی میری یاد نہیں آئی؟ عزتوں کے کمانے کے چکر میں، مال کے جمع کرنے کے چکر میں
تجھے میرا رب ہونا یاد نہیں آیا، حالانکہ میں اپنے مؤذن کے ذریعے سے ندا لگائی 5 مرتبہ دن میں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو نے اپنے عمل سے کہا نعوذ باللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تو صحیح، اگر میں تیری زندگی کے اندر بڑا نہیں ہوں تو کون بڑا ہے؟ بازار بڑا ہے، کاروبار بڑا ہے، یا عزتوں کے کمانے کے چکر کے اندر تو نے مجھے بھلا دیا؟ اللہ کا فیصلہ ہے، عزت کس کی ہے؟ اللہ کی عزت ہے۔ قل للہ العزہ، اللہ کے لیے عزت ہے، ولرسولہ، اس کے نبی کے لیے عزت ہے، اور تیسرا درجہ کہا وللمؤمنین، کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے عزتوں کے فیصلے کیے ہیں۔